ہدایت کا اتنا بڑا مینار ہے، اس کے سامنے سارے بونے ہیں، اتنا بلند قد ہے صحابہ مصطفیٰ پہ سلمان کا۔ ہم نے چننا ہوتا تو ہم حضرت ابو ذر کو نبی کا جانشین چن لیتے۔ حضرت ابو ذر رسول کے قدموں پہ، یا رسول اللہ اتنی مدت سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو حجت کو ڈھونڈے۔ یہاں واہ واہ ہے اور پیچھے بالکل خاموشی ہے، ایسے لگ رہا ہے تقریر صرف یہاں تک ہو رہی ہے۔ یا جیو اور حضرت ابو ذر کا کردار کیا تھا؟ لو سنو کردار ہے حضرت ابو ذر۔ پہلے اپنے قبیلے میں خدا ڈھونڈتے رہے، پھر اس کے بعد نبی ڈھونڈتے رہے۔ 1 مہینہ مکہ میں گھومتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ پہلے دن بھی نبی مل سکتے تھے، 1 مہینہ تلاش کیا ہے ابو ذر نے، شدت، تڑپ، خواہش، نبی کے قدموں پہ گئے۔ یا رسول اللہ 1 مہینے کے بعد آپ کو ملا، تصدیق کی رسالت کی، کلمہ نہیں، تصدیق کی۔ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، ابو ذر نے نہیں پڑھا۔ ہم پہ ممبر ہو، اللہم صلی علی محمد۔ ہم سے پوچھتے نا جی حضرت ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ابو ذر نے نہیں پڑھا۔ کلمہ ہوتا کیا ہے؟ اقرار، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ دل میں ہوتا ہے، کلمہ دل میں ہوتا ہے۔ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ابو طالب کلمہ پال رہا تھا۔ آیا ابو طالب کے گھر میں کلمہ پل رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت ابو ذر نے کہا تصدیق رسالت کیا، یا رسول اللہ اب مجھے حکم دیں میں لوگوں کو جا کے دعوت اسلام دوں۔ رسالت میں آپ نے فرمایا نہیں ابو ذر، یہاں سے نہیں، پہلے قبیلے سے شروع کر۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ اگر ہدایت پہ آ جاؤ تو پہلے گھر سے شروع کرو۔ ڈیرے پہ آگے ہدایت نہیں ہوتی، کسی کی بیٹھک میں بیٹھ کے ہدایت نہیں ہوتی، ہدایت پہلے گھر سے شروع کرو۔ اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو تو پہلے خود ٹھیک ہو۔ جس کے پاس بیٹھ جاؤ وہی اتنا بڑا حکیم ہے۔ آج کے دور میں کسی سے پوچھ لو وہ کہتا ہے نہیں، زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو آپ حضور کہاں سے ہیں؟ اسی زمانے سے نہیں۔ میں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں تبلیغ ہمیشہ ذات سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے 5.5 فٹ پہ شریعت نافذ کریں، دنیا میں خود ہی ہو جائے گی۔ آپ اپنی ذات سے تبلیغ شروع کریں، اپنے آپ سے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، پہلے کردار بہتر کرو۔ میرا خیال ہے بندے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ جو کل پہ روٹی پکتی ہے نا یہ بند ہونی چاہیے۔ جنازے والے گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہو بھائی جب آپ کی ہو تو بند کیجئے گا، تو آغاز ہو جائے گا۔ مجلس میں آ کے مشورہ دیں گے، بہت اچھا انتظام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا نا جگہ بہتر کروائیں، تو آپ کروا دیں۔ ہدایت اندر سے شروع۔ حضرت ابو ذر نے کہا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے قبیلے میں جا۔ ابو ذر جیسے سے نبی کہہ رہے چل پہلے قبیلے میں، گھر سے تبلیغ شروع کر۔ ابو ذر پیچھے اپنے قبیلے میں آئے۔ تاریخ کہتی ایک بھائی انیس، ایک ماں، ایک بہن، 3 گھر تھے۔
आते ही अबू जर ने कहा, अम्मा, भैया, बहन, वो मिल गया। अब अबू जर ने अपने घर में किरदार अपनी जिंदगी में ऐसे मनवाया हुआ था कि घर वालों ने पूछा ही नहीं, चल चल, कहां से आ गया तू, देखा हुआ हमने तुझे, इतना तू हदायत याफ्ता, हाँ, तू करेगा हमें तबलीग, कल तक तू यहां काफिले लूट रहा था। अकबर तेरी नींद में तकरीर को बयान करो। कल तक काफिले लूट रहा था, आज सिर्फ इतना का मिल गया। उन्हें पता था हमने अबू जर का बचपन देखा है, हमने जुंदब की जवानी देखी है, इसने अपनी बचपन में गुनाह नहीं किया, इसने अपनी जवानी में बुतों को पूजा नहीं की, अगर इसको मिल गया है तो फिर वही हक है। मां ने कलमा पढ़ लिया, भाई ने कलमा पढ़ लिया, बहन ने कलमा पढ़ लिया, तीनों को लेके मक्का पहुंच गया, या रसूलल्लाह घर मुसलमान हो गया। एक लम्हे में, एक लम्हे में, एक लम्हे में। ये है शिया मजहब, यहां बहन को कलमा पढ़वाया जाता है, बहन से कलमा पढ़ा नहीं जाता। अली की महफिल हो तो सिर्फ अली का नाम, अली के घर में कोई और ऐन अच्छी नहीं लगती। फौरन फौरन सारा घर क्यों? नहीं नहीं, इसमें खिताबत नहीं है, इसमें किरदार देखो, कैरेक्टर था ना, किरदार था। मां भी हो गई, बहन ने भी कहा। आओ जिन सहाबा को हम मानते हैं, हम बताते हैं, सिर्फ आके कहा नबी मिल गया, मां भी मक्का की तरफ चल पड़ी, बहन भी चल पड़ी, भाई भी चल पड़ा। जिनको मनवाना है नाम यहां रखो। खुद बहुत बड़े ओहदों पे भी पहुंच गए थे, बाप मुसलमान नहीं हुआ था। जिस बंदे को घर में कोई नहीं पूछता वो भी आके हमसे पूछना शुरू कर देता है, अली के बाप का कलमा साबित करो, अली के बाप का कलमा साबित करो, अली के बाप का कलमा साबित करो। हमारे इमाम बारगाह से लेकर बैतुल्लाह तक जहां चाहोगे हम अली के बाप का कलमा साबित करेंगे। फिर सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होगी, हर एक के बाप पे बात। भाई वो खत, वो लेटर तो अभी तक तारीख में है, वो लेटर अभी तक मौजूद है जब एक शख्स ने अपने वालिदे ग्रामी को एक खत लिखा था, माय डियर फादर, मैं इस्लाम के काला मनसब पे बैठ गया हूं, आइए जरा आके मेरी हुकूमत देखिए। बाप ने खत पढ़ा, खत पढ़ने के बाद कहने लगा मदीने में बनी हाशम चले गए थे। खत तारीख में है, खत तारीख में है, जुबानी जाकरी नहीं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। बेटा तख्ते खिलाफत में था, खत बाप को आया, बाबा आ जाइए हुकूमत बन गई मेरी। उसका मदीने में बनी हाशिम कहां थे? उसका हुकूमत मुझे इसलिए महाजिरीन अंसार ने दे दी है, मैं सबसे बूढ़ा था, बड़ा था। उसका अगर तुझे हुकूमत बूढ़ा होने की वजह से मिली है तो फिर मैं आ जाता हूं, मैं तेरा भी बाप हूं। हाँ हाँ, अगर इस्लाम में, अगर मुसलमानों में हुकूमत बुढ़ापे की वजह से मिलती है, अगर मुसलमानों के यहां हुकूमत का तसव्वुर किसी का बूढ़ा होना है तो फिर मैं आऊं। यहां हजरत अबू जर ने एक पैगाम दिया, सारा घर। अबू जर के अंदर सख्ती बड़ी थी, दुश्मन को इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करता था अबू जर। हजरत अबू जर ने कहा मैंने 1 महीना मक्का में तेरे बड़े दुश्मन देखे, बड़े तेरे दुश्मन देखे,
میں قبیلہ مسلمان کر لوں گا، سارا خاندان مسلمان کر لوں گا، اتنی اجازت دے ایک بار مکے کے چوک میں کھڑا ہو کے کہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، مجھے مکے کے چوک میں کہنے دے، مجھے مکہ کے چوک میں کہنے دے۔ اور کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو ذر آئے اور خانہ کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈالا، مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے گا، سنو مکے والو، میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہاں سے جرت آپ نے دیکھنی ہے ابو ذر کے اندر جرت کتنی تھی۔ ابو ذر نے یہ لفظ کہے، مکہ کے لوگوں نے اکٹھے حملہ کر دیا، زخمی کیا ابو ذر کو۔ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے اور مولا علی کے چچا ہے، آ کے مکہ والوں کو کہنے لگے مارتے ہو تو مار لینا، لیکن اتنا یاد رکھنا یہ بنی غفار کا ہے، بنی غفار کا خاندان، بنی غفار کا قبیلہ۔ یہ جب لوگ مکہ سے تجارت کے لیے قافلہ شام کی طرف لے کے جاتے تھے تو رستے میں بنی غفار آتا تھا، اس نے سوچ کے حملہ کرنا، مارنا تو مار لینا، قافلے تم نے وہیں سے گزارنے، فوراً چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو ذر کے لیے رسالت مآب نے کہا ابو ذر اب چلا جا۔ ایک رسول نے ایک خفیہ ایک سیکریٹ طریقے سے ابو ذر کو ایک پیغام دیا، ابو ذر اب تم مکے میں نہیں رہے گا، اب تیری میری ملاقات کھجوروں والے شہر میں ہوگی، کھجوروں والے شہر میں ہوگی۔ حضرت ابو ذر چلے گئے۔ رسالت مآب نے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو پھر حضرت ابو ذر جو ہیں وہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو ذر مدینہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک جنگ ہوئی تھی اسلام میں جسے جنگ تبوک کہتے ہیں، جنگ نہیں پڑھنی، صرف اس میں سے حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ پڑھنا۔ جنگ تبوک میں یہ واحد جنگ ہے جس میں رسالت مآب سب کو لے کے گئے تھے سوائے علی کے، کیونکہ وہ جنگ ہونی نہیں تھی، رومن امپائرز کے ساتھ جنگ تھی اور انہوں نے وہ جنگ کرنی نہیں تھی اور رسالت مآب نے واپس آ جانا تھا۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جب مدینہ خالی ہو جائے تو پیچھے مدینے پہ حملہ کریں اور مدینے میں صحابہ کی عورتوں کو اسیر کر دیا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے، تاکہ مدینہ جو اسلام کا کیپٹل بن گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو رسالت مآب نے سب کو ساتھ لیا اور علی کو چھوڑ گئے۔ اتنی بے دلی کے ساتھ بندے اس جنگ پہ گئے تھے، یا رسول اللہ علی، فرمایا علی نہیں جائے گا، اور انہوں نے کہا وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں علی نہیں ہوتا؟ جب رسالت مآب جنگ تبوک کے لیے گھر سے نکلے تو لشکر لے کے جناب رسالت مآب نکلے اور فرمایا صرف علی نہیں رکے گا، اس کے علاوہ کوئی اگر مجھے مدینے میں رکا نظر آیا میں تمہیں اللہ کے عذاب کی خبر دیتا ہوں، کوئی نہیں رکے گا۔ سب چلے۔ جب قافلہ رستے میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر نہیں ہے، انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع مل گیا رسول سے شکایت کرنے کا، علی کی وجہ سے ابو ذر نہیں آیا، کیونکہ رہتا ہی علی کے ساتھ ہے، ہر لمحے علی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس نے علی کی محبت میں رسول کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ چلے اور علی نہیں گئے تو ابو ذر نہیں آیا۔ لیکن حضرت ابو ذر قافلے کے ساتھ نکلے، رستے میں حضرت ابو ذر نے کہا کیونکہ سفر زیادہ ہے، پیاس تھی، حضرت ابو ذر جس خچر میں جا رہے تھے وہ جانور مر گیا، پیدل چلا ابو ذر، پیدل چلا، رستے سے نکل گیا، رستے سے بھٹک گیا، ہٹ کے کہا پانی ڈھونڈ لوں، پیاس ہے، تازہ چشمہ نظر آیا، اس میں سے پانی لینے لگے، پیتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہیں نبی پیاسا نہ ہو، رسول پیاسے نہ ہو، فوراً چشمے وہی مشکیزے کا منہ تسمے سے باندھا اور پیدل مشکیزہ کاندھے پہ رکھا اور چل پڑے۔ رسول قافلہ لے کے آگے نکل چکے تھے، رستے میں جا کے قافلے نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر نہیں آیا، رہ گیا علی کے ساتھ۔ رسالت مآب نہیں بولے، یا رسول اللہ اب کیوں نہیں بولتے؟ ابو ذر نہیں آیا۔ رسالت مآب پھر خاموش ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک گرد پھٹی، رسالت مآب نے فرمایا وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے۔ رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے، کیونکہ اب مجھے سامنے گھڑی میرے سامنے ہے اور مجھے ایک ایک مجلس ایک ایک صحابی پہ پڑھنی ہے، حضرت ابو ذر نے نبی کے جانے کے بعد علی کی ولایت پہ ایسی ایسی گواہیاں دی ہیں۔ بچوں حضرت ابو ذر کی زندگی سے سیرت لینا، علی پہ پکے رہنے کی سیرت ابو ذر نے دی ہے۔ رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، مجھے ادھر کہو گے سنی کتابیں تو ایسے جائیں گی، اہل سنت سب کتابوں میں نبی کی وہ حدیث جائے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ یہ رسول کی حدیث
तमाम मसालिक के हाँ मतवातिरा है, सही हदीस है, सही उल सनद हदीस है। रसूल ने फरमाया था कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। अबू जर से ज्यादा सच्चा इस जमीन पे है ही कोई नहीं। सच्चे को अरबी में सदीक कहते हैं। तुम सर हिला रहे हो, उम्मत का सदीक और होता है, मोहम्मद का सदीक और होता है। उम्मत का सदीक और है, मुस्तफा का सदीक और। यहां पर एक जुमला है, इसी हदीस के आगे एक वाकया है और वो पूरे रेफरेंस के साथ वाकया है, लेकिन थोड़ा जुमला जो है ना वो थिक है। नरम करके पी लेंगे दूं। एक सहाबी ने आकर रसूल से पूछा था कि आपने कहा है कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन पे कोई नहीं, तो अली के लिए क्या है? ठीक जुमला आगे है। रिसालत माब ने फरमाया मैंने मखलूक की बात की थी, अली की नहीं। मैंने मखलूक की बात की थी, अली की बात। अब मुझसे सवाल करो कि ये हदीस जो तमाम किताबों में है, आखिर एक हदीस को कोई वजह चाहिए होती है। ये हदीस रसूल ने कब कही थी? कौन सा ऐसा मौका आया था कि रसूल को कहना पड़ा कि अबू जर से ज्यादा सच्चा? आखिर ये मौका कब आया था? पूरी जिम्मेदारी, पूरे रेफरेंस अगले 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जब चाहो हवाला दिखाने के लिए तैयार। रसूल ने सारी जिंदगी अपनी अजान बिलाल से दिलवाई। गदीर में अजान अबू जर ने दी थी। एक टीले पे नबी और अली खड़े थे और उस टीले पे अबू जर खड़े थे। अबू जर अजान दे रहा था और अजान देते देते अबू जर ने अली की तरफ देख के जुमले में कहा हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। नमाज अमले खैर है, अली की विलायत खैरुल अमल है। अबू जर ने कहा था अली की तरफ हय्या अला, आ जाओ खैरुल अमल, एक खैर अमल की तरफ। सहाबा ने आके कहा या रसूल अल्लाह, जब अबू जर ने जुमला क्या कह दिया? ये अली की तरफ इशारा करके कह रहा था कि आओ खैरुल अमल की तरफ, आओ खैरुल अमल की तरफ, आओ खैरुल अमल की तरफ। रसूल ने खामोश, अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया ही कोई नहीं। हजरत अबू जर ने अली की विलायत के मामले में कभी नरमी नहीं की। मौला अली ने ऐसे एक किरदार क्यों जिंदा रखे? ताकि कल को हमारा हर शिया ही बुज़दिल ना हो जाए। हजरत अबू जर को जिंदा रखा। अबू जर ने अली की विलायत में कभी समझौता ही नहीं किया। रसूल के जाने के बाद सीधे दरबार में जाते थे, दरबार में जाके खड़े हो जाते थे, खड़े होकर तकरीर शुरू कर देते थे, अली के फजाइल पढ़ने शुरू कर देते थे। इतनी तकरीरें की हुकूमत के खिलाफ। हाकिम तंग आ गया, कह कुछ नहीं सकता था, मुस्तफा का सहाबी। सदाकत वाली हदीस लोगों के कानों में गूंज रही थी। कहा निकालो अबू जर को मदीने से। अबू जर को मदीने से निकाल दिया गया। अबू जर शाम चला गया। अबू जर शाम पहुंचा। शाम जाके जब शाम में मुआविया की हुकूमत, अबू जर ने एक शिकार छोड़ा और अगला बड़ा शिकार हाथ में आ गया। अबू जर वहां पहुंचा तो अबू जर ने वहां पर जाकर देखा शाम वालों की हालत बड़ी खराब है, लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। फरमाया कौन है तुम्हारा अमीर? यहां इतनी गुर्बत क्यों है? लोग ज़कात नहीं देते, लोग खैरात नहीं करते, इस्लामी निजाम नहीं है। उन्होंने कहा जी यहां पर अमीर शाम की हुकूमत है। फरमाया तुम्हारा अमीर होगा, मुझे गरीब लग रहा है, जिसने इस्लामी मुआशरे को इस गुर्बत की जिंदगी में फेंक दिया। कौन है वो अमीर? लोगों ने कहा ये कौन है बूढ़ा जो ज़ईफी में इतनी जुर्रत के साथ बोल रहा है?
پتا چلا یہ رسول کا صحابی ہے ابو ذر غفاری. سیدھا گیا دربار میں, تخت پہ بیٹھا ہوا تھا معاویہ. جا کے ابو ذر غفاری نے کہا تو ہے شام کا امیر, کیا تو نے شام کی اس حالت کو؟ کیا اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم درہم و دینار سونا اور چاندی اپنے لیے ذخیرہ کرو؟ حاکم شام کے دربار میں کسی کی جرت نہیں تھی بولنے کی. دربار میں خاموشی تاری ہوئی. اس نے کہا کون ہے یہ؟ آواز آئی ابھی ابھی مدینے سے آیا ہے, نکالا گیا ہے مدینے سے, نام ابو ذر غفاری ہے, مصطفیٰ کا صحابی ہے. کہنے لگا آپ تھوڑا انتظار کیجئے, میں آپ سے تنہائی میں ملتا ہوں, کیونکہ آپ نبی کے بزرگ صحابی ہیں. مہمان خانے میں بٹھایا اور فوراً ایک غلام کو کہا جلدی جا کے فوراً سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا اور ابو ذر کے جا کے قدموں میں رکھ دے, فوراً خرید لے. ابھی ابھی تازہ صحابی آئے, شام کے حالات بدل جائیں گے, خرید اسے. نوکر فوراً سونے کی اشرفیاں لے کے وہاں گیا جہاں ابو ذر بیٹھا ہوا تھا. ابو ذر کے سامنے جا کے سونے کی اشرفیاں رکھی. ابو ذر, یہ حاکم شام نے تیرے لیے ہدیہ بھیجی ہے. کہتے اپنے مال سے بھیجی ہے یا مسلمانوں کے مال سے؟ کہتا وہ یہ حاکم ہے نا, اس کے پاس جو اسلامی خزانہ ہے, اس نے کہا وہ تو مسلمانوں کا ہوتا ہے. اگر اس نے اپنے مال سے دی ہے تو ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ کیا لگا ابو ذر, اس نے دیکھا ہے کہ تو نبی کا صحابی ہے اور وہ تو غریب ہے, تو اس نے کہا میں تیری مالی مدد کروں. کیا لگا کس نے کہا ہے کہ میں غریب ہوں, میں امیر ہوں؟ اس نے کہا تو امیر ہے؟ جملے سننا نوجوان بچوں, ابو ذر کی سیرت. اس نے کہا تو امیر ہے؟ ابو ذر نے کہا ہاں میں امیر ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. ایک آج جو میں نے دن میں کھانی ہے اور ایک جو میں نے شام میں کھانی ہے. مجھے میرے مولا نے آج کے دن کی خوراک دی ہوئی ہے. اس کا 2 روٹیوں سے خود کو امیر سمجھتا ہے, تو کل کیا کھائے گا؟ اس کا جس نے آج 2 دی ہیں. یہ ہے سیرت. اگر علی کے شیعہ ہو, اگر ابو ذر کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو, مال دنیا کے پیچھے خود کو برباد نہ کرنا. علی فرماتے ہیں اللہ تمہیں غربت دے تو شکر کیا کرو, اللہ نعمتوں میں آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے. علی فرماتے ہیں دولت پانی ہے, بہتا رہنے دو, تازہ آتا رہے گا. روکو گے تو جیسے پانی رک جائے تو بدبو پیدا کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگنا رزق مانگنا, دولت نہ مانگنا. میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو رزق سے محروم دیکھا ہے. میں نے بڑے بڑے امیروں کو رزق سے محروم دیکھا ہے. پاکستان کے پریزیڈنٹ صرف بھنڈی کھاتے ہیں. بڑے بڑے میں نے ایسے عمرہ دیکھے ہیں, ایسے روسا دیکھے ہیں, ان کے سامنے کھانا رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی معذرت, منع کیا ڈاکٹر نے. وہ کیسی دولت تھی جس نے رزق سے محروم کر دیا. علی فرماتے ہیں اللہ دولت دے تو دولت کے ساتھ جو سب سے پہلے چیز گھر میں آتی ہے وہ بے سکونی آتی ہے. گھر میں دولت کا انبار جمع کیا ہو تو جیسے بے سکونی رہتی ہے. علی فرماتے اس لیے بے سکونی رہتی ہے کہ کسی کا مال گھر میں رکھو گے, سو گے تو سکون کیسے آئے گا؟ ہمسائے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, تیرے گھر میں دولت کا انبار ہے, سکون چاہتے ہو تو بانٹنا شروع کر دو. کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا میں امیر ہونا چاہتا ہوں, فرمایا 7 نسلوں کا وظیفہ بتا دوں. اس نے کہا مولا کیا؟ فرمایا دسترخوان کو وسیع کر دو. دسترخوان کو وسیع کر دو. جناب حضرت ابو ذر نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں, میں امیر ہوں. اس نے جا کے حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان سے کہا, اس نے کہا نہیں بکے گا, علی کا نوکر ہے, بڑی کوشش کیا نہیں بکے گا, یہ تجھ سے خریدا نہیں جائے گا, یہ بہت قیمتی موتی ہے. اس نے کہا پھر میں بھی تجھے خرید کے دکھاؤں گا. خود چل کے گیا, چل کے ابو ذر سے کہنے لگا کیا فائدہ ہوا علی کی محبت کا, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, قبیلہ چھوڑا,
مکے آیا, مکے سے مدینے گیا, مدینے والوں نے نکال کے شام بھیج دیا, میں یہاں کے قید خانے میں ڈال دوں گا, شام کے جانور تیرا گوشت کھا جائیں گے. کیا فائدہ ہوا تجھے علی کو ماننے کا؟ اگر تو علی کو چھوڑ دیتا. ابھی نبی کا بوڑھا صحابی ہے, پروانہ لکھ کے دیتا ہوں, جس مرضی ملک میں جا گورنر لے لے, جس مرضی شہر کا جا حاکم بن جا, علی چھوڑ کے دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے. علی کو لیا ہوا ہے, علی ولی اللہ پڑھنے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. یوں اٹھا نبی کا بوڑھا صحابی, معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھا, غنیت بولایت علی ابن ابی طالب, مجھ کو غریب نہ کہے, مجھے علی کی ولایت نے غنی کیا ہوا. مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا, مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا. اس نے کہا کون سا غنی ہے؟ تیرے پاس نہ گھر, تیرے پاس نہ سونا, تیرے پاس نہ چاندی, تیرے پاس نہ قیمتی لباس, تیرے پاس نہ قیمتی سواری. غنی وہ ہوتا ہے جس کی سواری اچھی ہو, لباس اچھا ہو, گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر ہو, مکان اپنا ہو. نہ تیرا گھر اپنا, نہ تیری سواری اپنی, تیرا لباس بوسیدہ ہے. تجھے کس ولایت نے غنی کیا ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی ایک چھڑی کو اٹھایا, معاویہ کے سامنے چھڑی کو آسمان کی طرف کیا, کہتا یہ دیا ہے مجھے علی کی ولایت نے, جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دو, جب چاہوں آسمان زمین پہ. جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دوں. اس جگہ فوراً بھیجو اسے شام سے واپس. یہ شام میں رہا تو یہ تو حالات خراب کر دے گا. یہاں سے قید کر کے, میں فضائل بھی پڑھ رہا ہوں, ایک آخری جملہ پڑھنا, قید کر کے اونٹوں کے ساتھ, اونٹ کے ساتھ پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھے, اور ابو ذر کو زخمی حالت میں مدینے کی طرف بھیج دیا گیا. سارے رستے میں حضرت ابو ذر یوں زخمی حالت میں ایک اونٹ کے ناکا کے پش کے ساتھ باندھ کے انہیں بچوایا گیا. جب پہنچے مدینہ میں, رانوں کا گوشت گر چکا تھا, ٹانگوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی, لہو سے بھرا ہوا ابو ذر مدینے کے چوک میں گرا, اٹھتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھا, کمر پہ ہاتھ, مدینے والو ولایت علی حق ہے, مدینے والو علی کی ولایت حق ہے. وہیں سے اپنی تقریر پھر شروع کر دی جہاں سے چھوڑی تھی. شہر بدلے, ملک بدلے, نظریہ نہیں بدلا, موقف نہیں بدلا. ابو ذر علی پہ پکا رہا ہے. ابو ذر نے گھر چھوڑ دیا, ابو ذر نے وطن چھوڑ دیا, ابو ذر نے اپنوں کی بے وفائیاں دیکھی, ابو ذر نے بڑے بڑے لوگوں کے مشورے بھی دیکھے. مجھے اگر کوئی کہے مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے, مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میری زندگی کا کوئی آئیڈیل ہے تو ابو ذر ہے. میں کسی سے سیرت لیتا ہوں تو وہ ابو ذر ہے. چند روز کی زندگی ہے, ابو ذر نے علی نہیں چھوڑا, سانسیں علی کی امانت رکھوا دی تھی. مدینہ میں پہنچا, کہنے لگا علی کی ولایت حق ہے, علی کی ولایت حق ہے, علی کی ولایت حق ہے. تیسرے خلیفہ کا دور تھا. پتا چلا کہ نبی کا صحابی واپس آ گیا ہے. نبی کے صحابی واپس آیا ہے. آتے ہی ابو ذر نے زخمی حالت میں, گھر تو تھا ہی کوئی نہیں, مدینے کے چوک میں آ کے کہنے لگا کیا بنا ہے مدینے میں؟ انہوں نے کہا تیسرے خلیفہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے, فلاں کو گورنر بنا دیا, فلاں بصرے, فلاں یمن, فلاں مصر. اتنے علی کے دشمنوں کی اتنے حکومتی عہدے دیکھے. سیدھا زخمی حالت میں دربار میں گیا. سامنے جسٹس بیٹھا ہوا تھا اس کی حکومت کا قاضی. اس کے سامنے جا کے لگا کیا کیا تم نے مملکت اسلامیہ کا؟ شرابیوں کو مسلمانوں کی حکومت کا حاکم بنا کے بھیج دیا ہے, جن کو نبی نے شہروں سے نکالا تو انہیں واپس بلایا. قاضی نے کہا آہستہ لہجے میں بات کر, میں اسلام کا قاضی ہوں. ابو ذر نے زخمی حالت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, شرم کر, میں محمد کا صحابی ہوں. اسلام کا قاضی ہونا بڑا ہوتا ہے یا محمد کا صحابی ہونا بڑا ہوتا ہے؟ کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ بلاؤ اسے, ابو ذر ملنے کے لیے آیا. کمرے کے اندر سویا ہوا تھا, کسی نے کہا ابو ذر آ گیا ہے. دربار میں کہا ابو ذر اپنا لہجہ نرم کر, تجھے اسی سختی کی وجہ سے ہم نے شام بھیجا تھا, تو پھر واپس آگے وہی باتیں کر رہا ہے. ابو ذر نے کہا میں تیرے دربار میں اتنے درباریوں کے سامنے آ کے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں. کس چیز کی گواہی؟ اس کا لکھو دربار کے لوگوں, میں محمد کا صحابی ہوں, میں نبی کا صحابی ہوں. اس میں سے کسی کو کوئی عذر کہ اسے مجھے محمد کی صحبت میں نہیں دیکھا؟ سارے دربار نے کہا ہم مانتے ہیں کہ تو نبی کا صحابی ہے. اس کا تم نے گواہی دی ہے میرے صحابی ہونے پہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ولی ہے.
علی محمد کا جانشین ہے، علی محمد کا وسیع ہے. میں گواہی دیتا ہوں اس نے غدیر میں من کن تو مولا کہا تھا. میں گواہی دیتا ہوں اس نے کہا تھا نا مدینہ تو علم والی بابو. میں گواہی دیتا ہوں محمد نے کہا نا دارالحکمہ والی بابو. میں گواہی دیتا ہوں رسول نے کہا یا علی تاخیف دنیا والآخرہ. حدیثیں پڑھنی شروع ہوئی، 70 حدیثیں ابو ذر نے دربار خلیفہ میں کھڑے ہو کے علی کی شان میں وہ پڑھی جو رسول نے علی کی شان میں کہی تھی. تیسرے خلیفہ کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. اس نے کہا کیسا محمد کا صحابی ہے، تجھے ساری حدیثیں وہی یاد ہے جو محمد نے علی کے لیے کہی تھی، تجھے کوئی ایسی حدیث یاد نہیں ہے جو نبی نے ہمارے لیے کہی تھی. ابو ذر نے کہا ہاں ہاں ایک حدیث مجھے یاد ہے جو نبی نے تیرے لیے کی تھی. اس نے کہا ہاں وہ حدیث بھی پڑھ. ابو ذر نے کہا محمد نے کہا تھا ابو ذر اگر بنی امیہ کا کوئی فرد تو میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھنا اسلام خطرے میں آ گیا. اگر تو بنی امیہ کا کوئی فرد میرے بعد میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھ لینا اسلام خلیفہ نے کہا ایسے نہیں ابو ذر، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. اتنی بڑی حدیث کہہ دی تو نے میرے بارے میں، گواہ لے کے آ. تو گواہ نہیں دے گا میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا. حاکم وقت کے اوپر تو نے اتنی بڑی تہمت لگا دی. حدیث پیغمبر ہے تو گواہ لے کے آ. ابو ذر نے دربار میں دیکھا، جن لوگوں نے حدیث سنی بھی تھی انہوں نے سر جھکا لیا. میں کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ رسول کے بعد حدیث پیغمبر بیان کرنے میں کیسے پابندی لگی تھی، کس نے لگوائی تھی اور کیوں لگوائی تھی. حدیث پیغمبر کسی کے پاس تھی نہیں. حدیث بیان کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے بین تھا، پابندی تھی. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ابو ذر نے جب دیکھا نا دربار میں کوئی گواہ نہیں تھی، زخمی دربار سے نکلا، سیدھا گیا علی کے دروازے، دستک دے کے لگا مولا آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. علی ابو ذر کے ساتھ چلے. اب میں کیا کروں، سامنے کلاک پہ میری نظر ہے، ابو ذر کی گواہی کے لیے علی چلے. وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے جا رہا ہے جو زمین پہ اللہ کا گواہ ہے. جو دعوت ذل عشیرہ میں محمد کی نبوت کا گواہ ہے. وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے دربار میں آئے. علی دربار میں آئے. ابو ذر نے کہا یا علی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کہا ہے جو آپ نے گواہی دینی ہے. علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے. ہائے 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 ہائے. ابو ذر سے علی نے بات نہیں سنی کہ کیا کہہ کے آیا ہے، میں نے کیا گواہی دینی ہے. علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے. علی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. علی دربار میں گئے. دربار میں جا کر علی نے خلیفہ کے سامنے کہا بولا اپنے کاتب کو لکھوا میری گواہی میں درج کرواتا ہوں کہ میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں. ابو ذر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اتنا کہنا تھا. خلیفہ نے کہا یا علی مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، اگر آپ آ ہی گئے ہیں، آپ محمد کے ابن عم ہیں، رسول کے چچا زاد ہیں، ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ آ ہی گئے ہیں، آپ میرے اور ابو ذر کے درمیان جو ایک معاملہ ہے، جو ایک مسئلہ ہے، جو ایک غلطی ہے، جو ایک لڑائی ہے، آپ اسے بیٹھ کے بھی طے کروا سکتے تھے. آپ نے ابو ذر کی بات سن لی، میری سنی نہیں. ابو ذر کی سنی، میری سنی نہیں. ابو ذر کی سن لی، میری تو سنی نہیں. آپ نے اتنی جلدی ابو ذر پہ گواہی کیسے دے دی؟ اللہ نے فرمایا میں نے تیری بات سنے بغیر اس پہ گواہی اس لیے دی ہے، محمد نے تیرے بارے میں نہیں اس کے بارے میں کہا ابو ذر سچا ہے. یہ گواہی ابو ذر کے موقف پہ نہیں، محمد کی صداقت پہ ہے. رسول کی حدیث ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا. تو میں جو گواہی دینے کے لیے آیا ہوں وہ ابو ذر کی گواہی نہیں ہے، رسول کی حدیث کی گواہی. نکال دیا پھر مدینے سے، ربضہ کے صحرا میں چلا گیا. یہ علی کا عاشق صحرا ہی میں مر گیا. اکیلی بیٹی بیٹھی تھی ابو ذر کی لاش پہ. صحرا میں بیٹی نے باپ دفنایا تھا. آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو مدینہ سے نکلیں، مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ صحرا ربضہ ہے. اس میں آج بھی صحرا کے اندر اکیلی قبر ہے ابو ذر کی.
بیٹی نے صحرا میں دفنا دیا تھا. ابو ذر کا کوئی وطن نہیں تھا, کہیں کسی ملک میں قبر نہ ملی, صحرا میں رہ گیا علی کا عاشق. لیکن اے ابو ذر, آج ہم نے ساری مجلس, ساری تقریر, ساری گفتگو علی کے نوکروں نے آپ پہ کی ہے, لیکن اے حضرت ابو ذر, آپ مدینے سے باہر صحرا میں آپ پہ موت آئی. ابو ذر, آپ کی بیٹی پاس تھی, اس نے آپ کی قبر بنا دی. ہائے سکینہ تیرا مقدر, بڑی کوشش کی سکینہ نے کربلا میں حسین کی قبر بنی. بس میں وقت سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. آج ہے زینب کے بیٹوں کا غم, آج ہے علی کی بیٹی کا ارمان. بس میں قریب سے شروع کروں گا, درد 2-4 پڑھوں گا. جب بارات آئی تھی نا عبداللہ ابن جعفر طیار کی علی کے دروازے پہ, عبداللہ ابن جعفر طیار کی بارات علی کے دروازے پہ آئی. حضرت علی نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, گھر کے کونے پہ لے جا کے کہا, عبداللہ آپ مدینے کے تاجر ہیں, شام میں آپ کی تجارت ہے, یمن میں آپ کی تجارت ہے, آج میری شہزادی آپ کے گھر جا رہی ہے. عبداللہ بتا حق مہر میں کیا دے گا؟ عبداللہ کی آواز ہے, یا علی آپ میرے آقا بھی ہیں, مولا بھی ہیں, جو حکم کریں میں عالیہ کا حق مہر لکھتا ہوں. علی فرماتے ہیں, میں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا بیٹی کا حق مہر پوچھ لوں؟ فرمایا ہاں یا علی پوچھے. عالیہ عبداللہ کے گھر جا رہی ہے, کوئی حق مہر لکھوانا چاہے تو لکھوائیے. زینب رو کے کہتی ہے, بابا میں تیری شرموں والی بیٹی ہوں, بابا اگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاؤں. عبداللہ سے کہا, لکھ میرے حق مہر میں, جب حسین مدینہ چھوڑے مجھے ساتھ جانا. علی کی آواز ہے, عبداللہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا نا, میری زینب کو ساتھ جانے دینا. عبداللہ نے حق مہر میں شرط لکھوا دی. 28 رجب حسین نے اونٹوں پہ سامان رکھا, بی بی زینب عبداللہ کے گھر میں آئی, زمین پہ آ کے زینب بیٹھ گئی. زمین پہ بیٹھی ہوئی زینب کو عبداللہ نے دیکھا, تڑپ کے عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, رو کے کہتے, علی کی بیٹی میرے گھر میں زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ جلدی اٹھیے, بستر پہ آ کے بیٹھیے, ایسے نہ ہو آپ زمین پہ بیٹھی ہو, گھر میں عباس آ جائے. عباس آپ کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھ لے گا, عباس کی کیا حالت ہوگی. بی بی دیکھ کے کہتی, عبداللہ یاد ہے جب آپ کی بارات میرے دروازے پہ آئی تھی, میرے بابا نے ایک شرط لکھوائی تھی. آواز آئی, اس شرط کا آج بھی عبداللہ پابند ہے. فرمایا, میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. جب کہنا میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, عبداللہ اپنے بستر سے اٹھے, تڑپ کے کہنے لگے, 10 دفعہ گیا ہوں حسین سے اجازت مانگنے کے لیے, لیکن زہرا کا لال میرا امام ہے, امام بن کے کہہ رہا ہے, عبداللہ آپ نے میرے ساتھ نہیں آنا. علی کی بیٹی اگر تو جا ہی رہی ہے, میری بھری حویلی ہے, اس حویلی میں سے جو لے کے جانا چاہے لے جا. اگر کہے میں غلام اونٹوں پہ بٹھاتا ہوں, میں کنیزیں ساتھ رخصت کرتا ہوں, جتنا چاہے سونا, جتنی چاہے چاندی, جتنا چاہے یمن کی چادریں, جو چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. بی بی اگر جگیر چاہیے, میری شام میں جگیر ہے, میری یمن میں جگیر ہے, میری مصر میں جگیر ہے. بی بی جو لے کے جانا چاہے, میری بھری حویلی حسین اور تیرے لیے حاضر ہے. اتنا کہنا تھا, علی کی بیٹی زمین پہ اٹھ کے دی, عبداللہ تو نے حسین پہ یہ چیزیں قربان کی ہیں, زینب تیری وفا کے صدقے. بی بی گئی, بی بی جا کے عبداللہ کی حویلی کے اندر داخل ہوئی. بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولا, صندوق سے ایک سیاہ رنگ کی چادر نکالی, چادر نکال کے عبداللہ کے سامنے آئی. رو کے دی, عبداللہ گواہ رہنا, تیری بھری حویلی سے زینب ایک چادر لے کے جا رہی ہے. عبداللہ دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جا. حضرت عبداللہ تڑپ کے کہنے لگے, نا شہزادی, علی کی عالیہ بیٹی, غلام لے کے جائیے, کنیزیں لے کے جائیے. فرمایا, نہ غلام چاہیے نہ کنیزیں چاہیے. حضرت عبداللہ کہتے, سفر دور کا ہے. بی بی میں احتیاطاً آپ کو بتاؤں, عراق میں بھی میری زمین ہے, جزیرت العرب اور جزیرت الحجاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میری کوئی ملکیت نہ ہو. اب میں جملہ پڑھنے سے پہلے ڈر رہا ہوں, میں جملہ کیسے پڑھوں. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. زینب رو کی آنکھیں بند کر کے دی, عبداللہ تیری شام میں بھی کوئی جگیر ہے؟ عبداللہ دیکھ کے کہا, بی بی میری شام میں جگیر ہے, میرے شام میں باغ ہے. رو کے کہتی, اگر ہو سکے شام کی جگیر مجھے لکھ دینا, ہو سکتا ہے زینب کو شام جانا پڑے.
آج بھی بی بی کا جہاں حرم ہے یہ جگیر حضرت عبداللہ ابن جعفر. بس سادات و غیر سادات گھر سے نکلنے لگی. دو روایت ہیں، گھر سے چلتے، دوسری روایت ہے گھر سے چلتے نہیں، رستے میں تھے جب حضرت عبداللہ پیچھے آئے. حسین قافلہ لے کے جا رہے تھے، یا پیچھے سے کوئی آواز دے رہا کوئی حسین کو روکے، کوئی حسین کو روکے. مولا حسین نے قافلے سے پیچھے بڑھا. عباس کون ہے؟ عباس نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا. جب دیکھا حضرت عبداللہ گھوڑے میں بیٹھے آ رہے اور آوازیں دے رہے کوئی حسین کو روکے، کوئی زہرا کے لال کو روکے. حضرت عباس دوڑ کے آئے، مولا حضرت عبداللہ ہے. عبداللہ آ رہے. حسین سواری سے اترے. عبداللہ آپ کیوں آئے؟ فرمایا مولا صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں علی کی بیٹی کا محمل کا. مولا حسین نے کہا عباس عالیہ کے محمل کے پاس عبداللہ کو لے کے جا. حضرت ابو الفضل العباس حضرت عبداللہ کو لے کے چلے. عالیہ محمل میں تڑپی، رو کہتی فضہ دعا کر عبداللہ واپس نہ لینے آیا ہو. ادھر حضرت عبداللہ کا گھوڑا شہزادی کے محمل کے قریب پہنچا. بی بی رو کے کہتی عبداللہ اگر واپس لینے آئے ہیں میں علی کی بیٹیوں کے وعدہ کرتی ہوں ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. عبداللہ رو کے کہتی علی کی بیٹی وعدہ علی سے واپس لینے نہیں آیا. فرمایا پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ رو کے کہتے جب امیر سفر میں جائیں کوئی صدقہ دیا جاتا ہے، تیرا حسین عراق کے سفر میں جا رہا ہے، میں کوئی صدقہ لے کے آیا ہوں، صدقے کا نام آنا تھا. زینب تڑپ گئی، رو کہتی عبداللہ تو اتنا امیر ہو گیا تو میرے حسین کا صدقہ دے، بتا تو میرے حسین پہ کیا صدقہ دے گا. عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دو بیٹے باہر نکالے، نکال کے کہتے میں دونوں بیٹے لے کے آیا ہوں، ایک اون لے آیا ہوں، ایک محمد لے آیا ہوں. اگر حسین پہ مشکل بن جائے اون اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، محمد میری طرف سے صدقہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم. اون و محمد بن گئے حسین کا صدقہ. لے آئی ماں بیٹوں کو کربلا میں. 3 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا. ماں بیٹوں کو کربلا لے آئی. شب عاشور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. مقتل کہتی یہ واحد بچے تھے جو خیموں میں نہیں، خیموں کے باہر تھے. چوتھا چکر آیا پہرے میں عباس. عباس کی آواز آئی شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے؟ میں صدر پڑھوں جس نے کو رونا ہے. جب حضرت عباس نے کہا شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے؟ دونوں سر جھکا کے کہتے وہ اکبر کو پیار کر رہی ہے. ہائے حسین تیری وفا کے صدقے. 7 بار گئے ہیں، جب بھی جاتے ہیں اکبر نے ہماری ماں کے زانوں پہ سر رکھا ہے. رو رو کے کہہ رہی اولو محمد میرے خیمے سے باہر چلے جاؤ، میں اکبر کی ماں ہوں، تم حسین کا صدقہ. میں اکبر کی ماں ہوں، تم حسین کا صدقہ ہو. ابو الفضل العباس سے گھوڑے کی زین چھوٹی. عباس زمین پہ آئے، دونوں شہزادوں کا بلا تشریح ہاتھ پکڑا. عالیہ کے حجرے کے دروازے پہ آئے، سلام کیا. عباس نے بی بی نوکر منت کرنے آیا ہے، بی بی آخری رات ایک بار بیٹوں سے مل لے. شہزادی خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی عباس میں نے آج تک تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجا. عباس تجھے آج تک میں نے تیری کبھی کوئی بات نہیں موڑی. عباس تو کہہ رہا ہے تو میں اون محمد کو لے جاتی ہوں، ورنہ عباس میری حسرت تھی آج رات میں حسین کا چہرہ دیکھتی، آج رات میں جی بھر کے زہرا کے لال سے باتیں کرتی. شہزادی دونوں شہزادوں کو لے کے گئی حجرے میں. خیمے میں جا کے دونوں شہزادوں کا بیٹھنا تھا. بی بی رو کہتی اون محمد میں اکبر کی ماں ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، کل ہر کسی نے شہید ہونا ہے، لیکن اون محمد میں تمہیں آج رات بتا رہی ہوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. جنگ ایسے کرنا کہ شام والوں کو پتہ چل جائے کہ جعفر کیسے لڑتا تھا. اون محمد میں تمہاری جنگ دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی، میرا لال ماں کو شرمندہ نہ کروانا.
جو کربلا میں گئے ہیں، جنہوں نے زیارت کی، اگلے جملے پہ وہ ہائے کہیں گے. جب کہا نا ماں کو شرمندہ نہ کروانا، بھی محمد بیٹھا تھا، یا آن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ ماں کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اماں بیٹا وعدہ کرتا ہے، بیٹا وعدہ کرتا ہے ہر لاش خیمے آئے گی، تیرے آن کی لاش خیمے نہیں آئے گی. اماں میں اکبر کی جگیر سے باہر جا کے گروں گا، اماں میں تیرے حسین کو لاش اٹھانے کی زحمت بھی نہیں دوں. جو کربلا گئے گواہی دینا، آج بھی اون کربلا کے باہر ہے. محمد گنج شہداء پہ. عراق کے لوگ حضرت اون نہیں کہتے، امام اون کہتے یہ زینب کا امام بیٹا ہے. عرب کے لوگ کہتے، آج بھی جائیں گے نا عراق میں، سرکار اون کے حرم کے باہر لکھا امام اون، کیونکہ عراق کے لوگ کہتے ہیں اگر نسل امامت زینب میں ہوتی تو اون امام تھا. دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے عباس لے آئے ہیں حسین کے پاس. کیسے حسین نے اجازت دی میں نہیں پڑھتا، بس عباس نے اپنے شاگرد گھوڑے کی زین پہ بٹھائے. اون و محمد دونوں کا اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھنا تھا. گھوڑوں پہ بیٹھ کے اون و محمد نے حسین کا آخری سلام کیا، عباس کا آخری ودا کیا، ماں کے دروازے پہ آخری سلام کیا. اون و محمد کا لشکر کے سامنے جانا تھا. محمد نے اون کو دیکھا، اون نے محمد کو دیکھا. اون کہتا محمد حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، آج ہم نے جنگ ایسے کرنی ہے، عرش سے جبرائیل صدا دے گا، نجف سے دادا علی آواز دے گا، جعفر تیار مرحبا کہے گا، مدینے سے رسول ہماری جنگ دیکھے گا، خیمے سے ماں ہماری جنگ دیکھے گی. اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر کہہ کے دونوں نے چاروں طرف سے فوج پہ حملہ کر دیا. فوج پہ حملہ کرتے کرتے مقتل کہتی ہے اون کا حملہ اتنا تیز تھا، اون حملہ کرتا کرتا عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب گیا. خیمے کی پشت پہ جا کے اون نے نیزہ مارا. نیزہ مارا، تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے، تو نے حسین کو مظلوم سمجھا ہے، آ دیکھ حسین کے نوکر لڑنے کے لیے آئے ہیں. عمر ابن سعد اپنے خیمے کی پشت سے دوڑا، دوڑ کے کہنے لگا جی جعفر تیار کے پوتے ہیں، ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو، چاروں طرف سے اکٹھے حملہ کرو. چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا. عباس گھوڑا کربلا کے ٹیلے پہ لے کے گئے. عباس جتنا اونچا جاتا جا رہا تھا، دونوں چاند اتنا چھپتے جا رہے تھے. آخر ایک بغیرت نے محمد کے سر پہ گرز مارا. زینب کا چھوٹا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرنے لگا. عباس کی آواز آئی، مولا مجھے اجازت دے دے. محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. حوصلے کے ساتھ سننا، حوصلے کے ساتھ، تھوڑی آواز میں تیز کرنا. اون لڑتا لڑتا، میں مقتل پڑھ رہا ہوں، محمد زخمی ہو چکے تھے، چھوٹا بیٹا زخمی ہو چکا تھا. اون لڑتا لڑتا کربلا سے باہر جا چکا تھا. اون لشکر کے آخری حصار میں تھا. اون فوجوں کا تعاقب کرتا ہوا فوجوں کو کربلا سے باہر لے کے جا رہا تھا. اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آیا. اون آگے جاتا تو فوجیں کھڑی تھی، پیچھے محمد نظر نہیں آ رہا تھا. اون نے کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے، کہا عباس میرا بھائی نظر نہیں آ رہا. کتابیں کہتی ہیں عباس کے اترنے سے پہلے مجھ سے آج سوال کرو کہ آج ہر قبر کربلا میں مل جائے گی. میں 5 سال سے کربلا میں بیٹھا ہوں، مجھے اکثر زائرین پوچھتے ہیں اون کی قبر وہاں ہے، زینب کا محمد کہاں ہے، زینب کے محمد کی قبر کہاں ہے. آج میں نارتھ ہیمپٹن میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، محمد فوجوں کے درمیان تھا، اون کربلا سے باہر نکل گیا تھا. عباس کے نیچے اترنے سے پہلے انہوں نے محمد کی لاش بمال کرنا شروع کر دی. محمد گھوڑے سے گر چکا تھا، چاروں طرف سے فوجیں آئیں. زینب کی آواز آئی، عباس واپس آ جا، جہاں حسن کا قاسم وہاں میرا محمد.